بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ترک سلاطین سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سلطان سلیم ثانی کون تھے۔ اس سے قبل کہ میں اس ویڈیو کا آغاز کروں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم خیر الدین باربروسا کے بارے میں ایک سیریز جلد آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سلطان سلیم ثانی کی زندگی کے بارے میں اور ان کے مارکوں کے بارے میں۔ سلطان سلیم اول 9 ربیع الاول 974 ہجری میں بمطابق 1584 عیسوی خلافت پر آئے اور وہ اپنے والد سلطان سلیمان کے فتوحات کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر محمد پاشا جیسا قابل وزیر، سیاسی مدبر اور مجاہد کبیر نہ ہوتا تو یہ سلطنت کب کی زوال پذیر ہو چکی ہوتی، لیکن محمد پاشا نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت اس سلطنت کے رعب و دبدبہ کو بحال کیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ انہوں نے آسٹریا کے ساتھ صلح کر لی۔ اس صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے کہ جس کی بدولت آسٹریا نے ہنگری کے علاقوں میں اپنی املاک کو محفوظ رکھا اور پہلے سے مقرر شدہ سالانہ جزیہ ادا کیا۔ اسی طرح تراسلفانیہ، افلاک، بغدان کے امیروں نے بھی اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ان تمام کاموں کے مکمل کرنے کے بعد سلطان سلیم ثانی نے شاہ فرانس چارلس پنجم کے ساتھ معاہدہ صلح کی تجدید کی۔ اسی طرح فرانسیسی کونسلیٹ کے اختیارات میں پہلے سے اضافہ ہو گیا۔ ہنری ڈی فالوا، جو شاہ فرانس کا بھائی تھا، شاہ فرانس کے امام پر بولان کا فرما روا قرار پایا اور اسی طرح فرانس کو بحر متوسط کی تجارت پر اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ سابقہ معاہدوں کے مطابق فرانس نے دولت عثمانیہ کے اطراف و اکناف میں نصرانی سفارتیں بھیجی، جن کا مقصد بظاہر ان علاقوں، بالخصوص شام کے علاقوں میں رہنے والے نصرانیوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا تھا۔ ان مشنریوں نے یہاں کی نصرانی آبادی کے دلوں میں فرانس کی محبت کا بیج بو دیا اور اس محبت نے آگے چل کر عثمانی مملکت کے ذوف پر قابل ذکر اثرات مرتب کیے، کیونکہ نصرانیوں میں یعنی کہ عیسائیوں میں فرانسیسی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے ان کے اندر نافرمانی کا رجحان بڑھ گیا اور کئی مقامات پر اس چیز نے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ اس عمل دخل کا اہم ترین نتیجہ نصرانی قومیت، اقلیات کی لغت کا محفوظ رہنا تھا، حتیٰ کہ جب دولت عثمانیہ کمزور ہو گئی تو یہ نصرانی گروہ باغی ہو گئے اور خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان گروہوں کو یورپ کے نصرانی ملکوں کی تائید اور مدد بھی حاصل تھی۔ اس کے بعد خوارزم کا حاکم سلطان سلیم ثانی سے مدد طلب کرتا ہے۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سلیم ثانی سے شکایت کی کہ فارس کا حکمران ترکستان سے آنے والے حاجیوں کو محض اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ملکی حدود سے گزرتے ہیں، اور اسطرح خان پر ماسکو کے قبضہ کے بعد حاجیوں اور تاجروں کو اس علاقے سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ لہذا حاکم خوارزم نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسطرح خان کو فتح کر کے حج کے رستے کو دوبارہ کھول دے، اور اسی طرح کے کئی مسائل کا سامنا سلیم ثانی کو اپنے دور کے اوائل میں ہی کرنا پڑا۔ خوارزم کے حاکم کی مدد طلب کرنے کی دیر تھی تو اس درخواست کو عثمانی حکومت نے قبول کیا اور صدر اعظم سوکلی کو ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کا حکم دیا تاکہ اسطرح خان پر قبضہ کیا جا سکے اور علاقے کے دفاع کی خاطر اسے عثمانی فوجیوں کے لیے مرکز اور چھاؤنی میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس طرح دریائے فولجا اور دریائے دون کے درمیان جہازوں کے لیے ایک ایسی نہر کھودی جائے جس کے ذریعے عثمانی بحریہ بحر اسود کے راستے قزوین کے پانیوں میں آسانی سے داخل ہو کر جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے روسی فوجیوں کے قدموں کو روک سکے۔ اس سے عثمانیوں کی نظر میں ایک اور بھی فائدہ تھا، اور وہ یہ کہ کوکار اور آذربائیجان پر فارسیوں کا غلبہ ختم ہو جاتا، بلکہ اسی طرح عثمانی آذربائیجان کے لک و دک صحراؤں سے گزرنے کی بجائے صفویوں اور کراکرم کے تاتاریوں سے تعلق قائم کر کے شمالی علاقوں میں فارسیوں سے جنگ کرنے میں آسانی حاصل کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ ان قدیم رستوں کو بحال کر دیا جائے جن کو وسط ایشیا سے مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے قافلے اختیار کیا کرتے تھے۔ اکتوبر 1599 کا مہینہ شروع ہوا تو اسی نہر کا تیسرا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگرچہ سردی کا موسم شروع ہونے کی وجہ سے کھدائی کا کام روکنا پڑا، لیکن سپہ سالار فوج نے یہ تجویز پیش کی کہ چھوٹے جہازوں کو کام میں لا کر توپوں اور سامان جنگ کو آگے لایا جائے اور اسطرح خان پر سخت حملہ کیا جائے، لیکن یہ حملہ طبعی حالات کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ لیکن اس کی ناکامی کے باوجود سوکلیلی پاشا نے بعض کامیابیاں حاصل کر لی، جیسے مولدافیا، ولاشیا اور پولینڈ کے امراء پر سلطان کا کنٹرول سخت ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری جانب سلطان کو قبرص کی طرف سے ایک خاص خطرہ تھا۔ یورپ میں یہ بات مشہور ہو گئی
کہ سلطان کے خلاف مسیحیت متحد ہو چکی ہے، لیکن جب عثمانی فوجیں قبرص کی ساحل پر اتریں تو اسے عثمانیوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ عثمانی فوجیں آگے بڑھیں اور آسانی سے جزیرہ میں نفوذ شروع کر دی۔ صرف فاما جستا کا مضبوط شہر عثمانیوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس شہر کے باسیوں کی زمام قیادت باہلیون اور براجادیوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے عثمانی لشکر کا سامنا کیا جس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ عثمانیوں نے اس لڑائی میں اور محاصرے کے دوران وہ تمام ذرائع استعمال کیے جو اس دور میں مروج تھے، مثلاً گوریلا کارروائیاں اور مختلف افواہیں پھیلا کر دشمن کو مایوس کرنا وغیرہ، لیکن شہر کا دفاع کرنے والی فوج مردانہ وار لڑتی رہی اور اس طرح کی کوشش کا ان پر اثر نہ ہوا۔ اگر محصورین کو کہیں سے تھوڑی سی بھی امداد مل جاتی تو عثمانیوں کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن بھوک نے کام کر دکھایا۔ بالآخر اگست 1591 کو شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قبرص کی فتح کے بعد دولت عثمانیہ نے انادول کے باسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یہاں آباد کیا، جن کے پوتے اس جزیرہ میں اب تک مقیم ہیں۔ اگرچہ قبرص کے آرتھوڈاکس عیسائیوں نے، جنہیں عرصہ سے بلغیریا کے کیتھولک عیسائیوں کے مظالم کا سامنا تھا، عثمانی حکومت کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کرنے لگے، لیکن اس قبضے نے کیتھولک حکومت کو بھڑکا دیا۔ اس مہم کے بعد عثمانی بیڑا اب نانجنی میں لنگر انداز ہوا، چونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس موسم میں ہر طرح کی جنگ کا سلسلہ یہاں بند ہو جاتا تھا۔ اس لیے لشکر کا زیادہ تر حصہ واپس آ گیا تاکہ اگلے سال مزید مہمات کے لیے تیاری کرے۔ عثمانی لشکروں کی بیر و بر پر یلغار سے پورا یورپ تھرا اٹھا۔ پوپ بیوس پنجم نے ایک بار پھر کوشش کی کہ پورے یورپ کے مختلف ملکوں اور ان کی بری اور بحری افواج کو پاپائیت کے جھنڈے تلے جمع کر کے عثمانیوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکائے۔ اس نے تمام یورپی ملکوں کے نام خط لکھے۔ ہماری بزدلی کی وجہ سے ترکی سلطنت نے اپنی حدود کو خطرناک حد تک وسیع کر لیا ہے۔ 1591 کو یورپ بیوس خامس، شاہ اسپانیہ فلپ ثانی اور جمہوریہ بلغیریا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور عثمانیوں کے خلاف ایک بحری حملے کا پختہ عزم کیا۔ اس معاہدے میں اٹلی کے کچھ شہر بھی شامل ہوئے، کیونکہ پوپ بیوس پنجم نے لوگوں کو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ اس مقدس معاہدے میں توسکانی، جنوب، صافوی اور اٹلی کے بعض شہر شریک ہوئے۔ پوپ نے فرانس کی طرف بھی خط لکھا اور اس سے مدد طلب کی، لیکن چارلس نے عثمانیوں کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے معذرت کی۔ پوپ نے ان کو دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ ان تمام معاہدوں کو توڑ دو، اور صرف چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ چارلس نے عثمانیوں کے ساتھ کیے گئے تمام عہد و پیمان کو توڑ ڈالنے کا اعلان کر دیا اور روس کے بادشاہ ایفان کو بھی اس جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ بولان کا حکمران چونکہ کسی حد تک سستی کر رہا تھا، اس لیے ڈان جان نمساوی کو اس مشترکہ فوج کا سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ نصرانی معاہدہ کی ایک شق میں یہ الفاظ بھی تھے کہ پوپ بیوس پنجم، شاہ اسپانیہ فلپ اور جمہوریہ بلغیریا ترکوں کے خلاف دفاعی اور اقدامی جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ وہ تمام علاقے جن پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور تیونس، الجزائر اور طرابلس کے علاقے بالخصوص، ان کو ان سے واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ 1591 میں جنگ چھڑی۔ اسلامی بحریہ نے مسیحی بحریہ کو اپنے معاشرے میں لے لیا۔ عثمانی سپاہ دشمن کے جہازوں پر پل پڑے۔ مارکا کارزار خوب گرم ہوا۔ فریقین نے شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے، لیکن مشیت خداوندی مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 30,000 جنگجو اور ایک روایت کے مطابق 20,000 مجاہدین زندگی کی بازی ہار گئے۔ 293 جہاز غرق آب ہوئے اور جو باقی بچے ان پر دشمن نے قبضہ کر لیا، جنہیں نصرانیوں کے متحد بحری بیڑے میں تقسیم کر دیا گیا۔ 10,000 افراد کو نصرانیوں نے گرفتار کر لیا، جبکہ دوسری جانب کلج علی اپنا جہاز نکالنے میں کامیاب رہا، بلکہ اس نے دشمن کے بعض جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان میں سے ایک جہاز پر پوپ کا علم لہرا رہا تھا۔ کلج علی ان جہازوں کو لے کر استنبول لوٹ آیا۔ اگرچہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اور وہ یہ تلخی بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کلج علی کا اس طرح استقبال کیا کہ جس طرح ایک فاتح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد سلطان سلیم ثانی نے کلج علی کو ترقی دے کر عثمانی بحریہ کا قائد کبودان پاشا کے منصب پر فائز کر دیا۔ لیبانتوں کی جنگ ہارنے کی وجہ سے مسلمانوں کے مورائل کافی ڈاؤن ہو گئے۔ یورپ کے لوگ اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ ہر طرف فرحت و انبساط کے رنگ تھے، لوگ خوشی سے گیت گا رہے تھے، گلی کوچوں کو سجایا جا رہا تھا، محفل کا اہتمام ہو رہا تھا۔ متحدہ بحری بیڑے کے قائد ڈان جان کی تعریف میں قصائد پڑھے جا رہے تھے۔
حتیٰ کہ پوپ نے اس کی فتح پر ڈون جان کو مبارکباد دینے کے لیے مقدس پطرس کے کلیسے میں ایک محفل کا بھی اہتمام کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ انجیل مقدس نے ہنا نامی جس شخص کی آمد کی بشارت دی ہے وہ یہی ڈون جان ہے۔ اس کے بعد عثمانی بحریہ کے امیر البحر یعنی کہ کبودان پاشا کلج علی ایک نئے حوصلے اور امنگ کے ساتھ عثمانی بحریہ کی تعمیر نو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوری ہمت اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ ضائع ہوا تھا اس کی جگہ جہاز رانی کا نیا سامان تیار کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی موسم گرما شروع ہوا اس نے 250 نئے جہازوں کی تیاری مکمل کر لی۔ اس نئی بحریہ کو لے کر کلج علی سمندر میں نکلا۔ اس بحری استعداد کر بلگیریا تھر تھر کانپنے لگا اور نہایت ہی ذلت آمیز شرائط پر دولت عثمانیہ سے صلح کا طالب ہوا۔ اس نے جزیرہ قبرص کی سپردگی کے علاوہ 3 لاکھ ڈوکیا جنگی تاوان دینے کی حامی بھر لی، لیکن یہ سرگرمی اس بیداری سے کچھ ہی عرصہ پہلے سامنے آئی، جس کے نتیجے میں یورپ کے ملکوں نے بحری اتحاد کر لیا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ دولت عثمانیہ کو کئی مار کے سر کرنا پڑے۔ ایک طرف سے آسٹریا اور اس کے اتحادیوں سے لڑنا پڑا اور دوسری طرف فارسی فوجوں سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ داخلی شورشیں اس کے علاوہ تھیں جن کی وجہ سے عثمانی بحری قوت کی بحالی کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے۔ اس کے بعد کلج علی نے اپنی بحری سپاہ کو جدید آتشی اسلحہ سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو خوب ٹریننگ دی۔ اس بحری سرگرمی کو دیکھ کر دائیں بائیں کے غیر مسلم چوکنا ہو گئے۔ کلج علی کا مقام و مرتبہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ پوپ نے ہسپانیہ کے فرمانروا فلپ ثانی کو یہ نصیحت کی کہ وہ کلج علی کو خریدنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اسے 10,000 ڈوکیا اور نابولی یا ہسپانیہ میں سے کسی مقام پر ایک بہت بڑی جاگیر کی پیشکش کی گئی جو نسل در نسل اس کی وراثت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اسے کوف مارکیزیا ڈوک کا خطاب بھی دیا جائے گا۔ اس سکیم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کلج علی کے 2 مددگاروں کو بھی اسی طرح کی مراعات دی جائیں گی۔ پوپ جانتا تھا کہ اگر یہ پالیسی کامیاب نہ بھی ہوئی تو اتنا ضرور ہوگا کہ سلطان کسی حد تک کلج علی سے بدظن ہو جائے گا، لیکن ان کی یہ سکیم ناکام رہی۔ نتیجتاً کلج علی اس جسارت پر آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے یورپیوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ایک مسلمان مجاہد کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں تھا جس نے اپنی ذات کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی وہ منہج تھا جس پر دولت عثمانیہ کارمند چلی آ رہی تھی اور شاید فتوحات میں یہ اصل وجہ بھی یہی تھی۔ عثمانی پورے اخلاص سے اپنی مملکت کی خدمت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مملکت کی خدمت در حقیقت اسلام کی خدمت ہے۔ اس کے بعد سلطان سلیم ثانی کی فوج نے ٹیونس کا محاصرہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ سلطان سلیم ثانی کے دور میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت اسلام کو وہ روب و جلال حاصل ہوا، وہ وسعتیں حاصل ہوئی جو اس سے پہلے حاصل نہ ہو سکی تھی۔ سلطان سلیم ثانی کے دور کی دولت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس دور میں اس عظیم سلطنت کو کس قدر روب و جلال اور طاقت حاصل تھی۔ مغربی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کا وصال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوا، لیکن مسلم مورخین بیان کرتے ہیں کہ حمام میں ان کا قدم پھسلا اور گر پڑے، کئی دن تک بیمار رہے اور بالآخر 982 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے واسی زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔